موبائل سے تو گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور خاص کر کے آج کل یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، اس موبائل کا استعمال تو بغیر اچھی خاصی تربیت کے ہاتھ میں رکھنا بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ تو دجال کا جال ہے۔ مرد کی اور نکاح اس سے بے حیا ہو جائیں، عورت بے حیا ہو جائے، اور مرد کی بے غیرتی اور بے حیائی کا بھی اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں کہ اس کی موجودگی میں اس کی بیوی حرام اور ناجائز صورتوں کو دیکھتی ہو، ناجائز صورتوں کو دیکھتی ہو، اور جس طرح اس کے لیے یہ حرام ہے اس طرح اس مرد کے لیے بھی حرام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا رقت کیوں ختم ہو گئی ہے اس وقت؟ رقت اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم کو زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اب یہ جو اندر کی دنیا میں گرمی ختم ہوئی ہے نا، عورتیں مرد کیا سب کے سب بے دین اور بے حیا ہو گئے، بالکل نظروں سے غیرت ختم ہو گئی، اور باطنی طہارت انتہائی ضروری ہے۔ اب میں جو نکاح کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں نا مسلسل کئی عرصے سے، اس کے پیچھے جو حکمتیں میں دیکھ رہا ہوں، میں ایک دن اس حدیث پہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کو لوگ مومن ہوں گے، رات کو کافر ہوں گے، اور رات کو کافر ہوں گے، صبح کو مومن ہوں گے۔ یہ کیوں ہے ایسا کلمات زبان سے ادا کر دینا، ایسے کلمات زبان سے نکالنا جس سے بندہ کفر کے پاس چلا جائے، کفر کے قریب ہو جائے۔ اب ایک چیز میری خواہش کی میں موافق نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ دین میں درج کیوں ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، ایک بڑی عبرت کی بات سناؤں آپ کو، بڑی عبرت کی بات۔ شاعر اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی طریقے کے ساتھ کبھی بھی تمسخر اور مذاق کی بات نہ کرنا، کبھی بھی۔ پہلے دین کا مزاج سمجھو، دین کی کسی بات پر، اللہ کی کسی بات پر کبھی انگلی نہ اٹھانا۔ دنیا ہے ہی صبر کا مقام ہے، دنیا ہے ہی شکر کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین کے کسی حکم کے ساتھ تمسخر نہ کرنا، مذاق نہ کرنا، اس کو ہلکا لوکا نہ سمجھنا کہ جو میری طبیعت میں نہیں آ رہا تو میں اس کو رد کر دوں، اس کو چھوڑ دوں۔ میں بڑی عبرت ناک بات کر کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ مجھے ایک بات یاد آئی ابھی، یہ بدنگاہی کا جو مریض ہوتا ہے نا، بد نظری کا، اس کو اور جو نقصان ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں روحانی طور پر۔ 14 بیماریاں لگتی ہیں ایسے آدمی کو ظاہری جسم میں، بد نظری کے مریض کو۔ یہ جس عورت کو لگ جائے، عورت کو، یا جس مرد کو، 14 عوارض، 14 بیماریاں جسم میں لگتی ہیں، اور روحانی طور پر تو یہ کینسر ہے، روحانی کینسر ہے۔ اب اس برس کا جو مریض ہے نا، اللہ اکبر، ایک آدمی نے بڑی عبرت ناک بات ہے کہ 3-4 آدمی مرے، مرنے سے پہلے قرآن کا انکار کر دیا، کلمے کا انکار کر دیا، کلمے کا انکار کر دیا، اور موت سے پہلے مر گئے وہ۔ کسی نے اس کی بیوی سے پوچھا یا کسی اور سے پوچھا، اللہ اکبر، یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ مجھے ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ اللہ ہدایت کے بعد، اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں،
کوئی کسی اگر گناہ میں پھنس جائے، مبتلا ہو جائے، اس کے گناہ کا تمسخر اور مذاق بھی کبھی نہ کرنا۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں کے ساتھ مذاق نہ کریں، مردوں سے کہتا ہوں کسی اور کے ساتھ مذاق نہ کریں کہ تیرے اندر یہ گناہ ہے، تیرے اندر یہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ خود وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بات سمجھ رہے نا؟ استہزاء، مذاق نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا بھئی یہ کیوں ایسا ان کی موت آئی، کیوں ایسی موت آئی؟ کہنے لگے جی ان کی موت اس وجہ سے آئی کہ یہ نگاہ سے جب حرام لذتیں اٹھاتے تھے نا، بدنگاہی سے جب حرام لذت اٹھاتے تھے تو اکثر یہ کہا کرتے تھے پتہ نہیں اللہ نے نظر کی حفاظت کو کیوں فرض کیا، پتہ نہیں اللہ نے نظر کی حفاظت کو کیوں فرض کیا۔ اللہ اکبر، وحی کے سامنے عقل نہیں دوڑائی جا سکتی۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ تو شریعت کو ماننا چاہیے۔